يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير المتاع المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. معزز سامعین کرام اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنیں، سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر میرے تمہارا آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم اللہ. اللہ کا شکر کے بعد میں ان ذمہ دار حضرات اس محلے کے اور اس گھر کے ذمہ دار حضرات پر خدمت میں ایک مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، بہتر بدلہ عطا فرمائے کہ آپ حضرات نے ایک کوشش کی ہے، ایک ارادہ کیا ہے، نیک ارادہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے نہیں کیا بلکہ اللہ پاک آپ سے بالکل کرا رہا ہے، کیونکہ نیک کام کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور جو اس کا اہل ہوتا ہے اللہ پاک اس کو ہی دیتے ہیں. جس کے دل میں تمنا ہوتی ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جس کے دل میں قدر ہوتی ہے، اللہ پاک اسی کو مرحمت فرماتے ہیں، عمل کی توفیق بھی اسی کو دیتے ہیں. ہمیں دنیا میں دیکھتی ہیں گھر میں 4 بچے رہے تو کوئی کام اہم کام ہے، چاچا بولا اسے دے، اے انہیں رکھو نہیں، انہیں بگڑا ہوتا اسے رکھو، اسے دے، عمران کرنے والے کو دے. کیوں؟ وہ اس کا اہل ہے، وہ کام صحیح کرتا ہے، اس لیے اس پر ذمہ داری دی جاتی ہے. صحیح بات غلط بات بھئی؟ شادی کے کام آ رہتی، دعوت کے کام آ رہتی، گوشت لے لگا کرنا اسے بولو لے لگا تھا ڈھنگ سے، انہیں کھچڑے دال لگایا تھا، اسے لگو سے کیبج معلوم ہوتا نہیں اسے. اپنی ایک معمولی کام دنیا کا تو ہم اسے صلاحیت دیکھتے ہیں، قابلیت دیکھتے ہیں اور کام کے نتیجے کو پہنچ جاتے ہیں سوچ کر کہ اس کو دینے سے کام ہمارا بگڑتا ہے یا کام ہمارا بنتا ہے، اور جبکہ ہمارا تجربہ بھی ناقص، ہمارا علم بھی ناقص،
ہماری سوچ بھی ناقص ہے، اس کے باوجود ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ تو سوچو جو رب کامل ہے، مکمل ہے، اس کا کام بالکل ہر کام مکمل و کامل ہوتا ہے، تو وہ رب جو آپ لوگوں کو کھڑا کیا ہے یہ بیکار نہیں کھڑا کیا ہے۔ اس نے دیکھا، وہ جانتا ہے کہ فلاں گھر، اچھا یہ محلے میں کچھ گھر کی کیا جی صاحب ابھی گھر ہی نہیں بات بولتے کیا تو 700 گھر ہی کیا جی صاحب 700 گھر ہی ہمارے دوست امیر صاحب انہیں اکیلے کی محلے میں تاکہ پورا جنگل ہی گل گئے نہیں نا ہے۔ اچھا آگے چلو، جتنے میری ماں بہنیں یہاں پر ہیں اتنے ماں بہنیں ہی کی جتنے بھی جوڑے ہوں گے کتنے جوڑے اللہ کا جتنے بھی جوڑے 5 جوڑی کی 10 جوڑی کی 5 جوڑی 10 جوڑی 25 جوڑی 100 جوڑی کی اللہ کو ماننا۔ سوال یہ ہے کہ اتنے چیز کیا اور بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اتنے ہی کیوں آئے؟ ان لوگوں کو کیوں انتخاب کیا گیا اور وہ کیوں نہیں آئے؟ ہم اپنے ارادے سے نہیں آئے میرے ماں بہنیں، آپ بھی اپنے جگہ بالکل آپ اپنے بالکل ارادے سے نہیں، جب اللہ نے آپ کو توفیق مرحمت فرمایا ہے اس لیے آپ آئے ہیں۔ دیکھو دنیا کے معاملے میں آدمی وقت خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کی بات سننا، عمل کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو دین کی بات سنتا ہے۔ جو دین کی بات سنے گا، اور میرے ماں میں نے یہ مستورات میں بات کرنا بڑے دل جگر کا کام بھی کیوں بولو، مرد مانے 100-500 بیٹھے تھے وہ جب بات کرے تو ادھر سے لوگ ہو بھی گو تو انہیں پورا ٹھنڈا پانی ہو جاتا انہیں۔ بات جگہ کیا ہوتا مستورات میں، ادھر حضرت کا بیان ہوتے رہتا ہے، ادھر ان کے بیانات شروع ہو جاتی ہے۔ ویسا کرو نہ کو یہاں جو نہیں کرتے رہیں گے، کرنے کی ارادہ کرو نہ کو، ورنہ کیا ہوتا گو تو ویری نے جاکو محرم کا کھچڑا بن جاتا بتا، ادھر کا ادھر بیان، حضرت بھی بیان، مستورات بھی بیان، انہوں بیان، ہوں اپا کھیا پا چاپی اپا ناشتہ پکایا اپا ہوں اپا رات کا تھا بوجھ کھالے گا یہ اپا، وہ پورے باتیں ہوتے رہتی، ادھر بیان ہوتے رہتا ادھر وہ باتیں ہوتے رہتی۔ ایسا نہ کو کرو، عمل کی توفیق اس کو ملتی ہے جو دھیان سے سنتے ہیں، عظمت کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لے، صرف دین کی بات سننے پر نجات کا دار مدار نہیں ہے۔ وضاحت کے ساتھ بولتا ہوں آگے، ایک خلاصہ سن لو، صرف دین کی بات سننے پر، صرف دین کی بات، شریعت کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات صرف سننے پر اگر نجات ہوتی تو ابو جہل بھی جنت میں ہوتا۔ کیسا حضرت؟ سنو غور سے، تمہیں اور میں ہمارے اساتذہ سے، علماء سے دین کی بات سن رہی، قرآن کی بات کس سے سن رہے؟ علماء سے سن رہے، نیک بندوں سے سن رہے، قرآن کی بات، حدیث کی بات۔ وہ ملعون ابو جہل دین کی بات، قرآن کی بات کس سے سنا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ہزاروں لاکھوں قربان حضور کے جوتے پر ایسے علماء، لیکن حضور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انبیاء کا مقام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، تو اس نے حضور کی بات سنا، عمل نہیں کیا۔ سنو غور سے، کیا بات کس سے سنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنا، لیکن دل میں نفرت تھی، عمل نہیں کیا، عمل سے کون سو دور تھا۔ صرف اس کا سننا نجات کے لیے کافی نہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اگر عمل کر لیتا، آقا کی بات پر عمل کر لیتا تو کہاں جاتا؟ جنت کو جاتا، سکون کی جگہ رہتا، اللہ کی رحمت کی جگہ رہتا، اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ انعامات ہیں، وہ سارے کے سارے انعامات اس کو ملتے، کیوں نہیں ملے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لیکن میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور یہ بھی فرمایا اس فرعون سے بھی یہ بدتر فرعون ہے۔ کون؟ ابو جہل۔ اس فرعون سے بھی یہ بدتر ہے، اس سے بڑی سزا اس کو ملے گی۔ مطلب حالانکہ بات کس سے سنتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چوری چھپ کے جا کے قرآن سنتا۔ راتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید بیت اللہ میں پڑھتے، اللہ کے گھر میں پڑھتے، چھپ کو جا کے سنتا اس کی مٹھاس کو۔ ہمیں سن رہی کی جیسے قرآن گھر میں رہتا ہے۔ ایک ہمارے استاد کا واقعہ بتایا، ایک بوڑھے آدمی ایک کوسی کی پرانی بوسیدہ کتاب گھر میں پڑی ہوئی تھی، وہ لے کر آئے۔ حضرت یہ کیا کتاب؟ سمجھ میں آنے زمانے ایسے پڑی ہے گھر میں، یہ کیا کتاب کرو؟ مجھے سمجھ میں آ رہا نہیں، ذرا دیکھو کیا کتاب۔ امام صاحب اٹھا کر دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اس کے صفحے وغیرہ سے اندازہ لگایا، تحقیق کر معلوم ہوا جو بوڑھے میاں آئے تھے ان کے والدین کی شادی میں دیا گیا قرآن۔ کیا جی؟ کس کے والدین سے؟ یہ بوڑھے صاحب ہیں نہیں، ان کے والدین کے زمانے جو شادی ہوئی تھی، یہ بوڑھے میں کی شادی نہیں، ان کے والدین کی شادی، تب قرآن دیا گیا ہے۔ وہ تب سے لا کر وہی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے گھر میں مجتا ہوتا ہے قرآن رکھ کے رہتا ہوں، ہماری مسجد کو لا کو دیتی ہے قرآن، لے حضرت رکھ لے، میں واپس بھیجا، لے جاؤ واپس، یہاں بہت ہیں قرآن، نہیں پڑھیں دے ہمیں ہمارے پیسے خرید کو پڑھتی تمہیں پڑھو۔ نہیں حضرت ہمارے دادی چلے گئے، انہوں نے پڑھتے تھے۔ اچھا دادی قرآن چھوڑ کر گئی، نانی قرآن چھوڑ کر گئی، وہ دینے ہو رہا، اور جو زیورات بھی دیکھو ہی نا وہ بھی تو مسجد کو دے ڈالتے ہیں۔ کیا حضرت اس سارے ثواب کے لیے دے دے؟ نہیں وہ ضرورت نہیں ہے، قرآن رکھو، 2-3 قرآن ہی حضرت آپ پڑھیں گے گھر کو۔ مسجد میں بہت اتنے قرآن 150 قرآن پڑھے ہیں، وہ کوئی پڑھ نہیں رکھے تو نحوست کرتے حضرت، گھر میں رکھو نہیں پڑھے نحوست، اچھا واپس بھیج جانا تو نحوست چلے جاتے، نعوذ باللہ۔ اور قرآن پر عمل نہ کرنا سب سے بڑی نحوست ہے۔ قرآن نہیں پڑھنا بھی نحوست، قرآن پر عمل نہیں کرنا بھی کیا ہے؟ نحوست ہے۔ تو ایسے قرآن مجید، اور گھر میں جو تھی آتی بہو آتی ہے قرآن بھی لاتی ہے، اور بہت سارے چیزیں بھی، شوکیش لائکی ہر جگہ لاتی ہے، پلنگ، نیالی، ڈنر سیٹا، سارا کا سارا استعمال ہوتا ہے، سارے کے سارے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، پوچھ کر رکھتی، لیکن ہاتھ نہیں لگاتے تو اللہ کے کلام کچھ نہیں لگاتے ساتھ۔ وہ کب کا تو کندہ مر گیا تو اٹھانا نہیں کا تو گھر شفٹنگ ہوا تو فشٹ لے جا کو قرآن رکھنا گھر میں تاچ وہ تے کچھ سمجھ رکھ دے تو وہاں کے خبیثہ جنہ شیطانہ سب کیا ہو جاتی بھگ جاتی، انہیں لے قرآن رکھ دے لیا کر تو ہوں حضرت کوئی گھر کی جھاڑ کو فشٹ لے قرآن رکھ دو میں شوکیش میں۔ اچھا ہوتا کہ اس طرح بولو، کر رہے نہیں کرو مسلمان، کر رہے۔ اب وہ بہو کی بات ہے تو بات بولا تو ایک بات دو طرف سے بھی بولتا ہوں، یہ بھی وہ بھی بات، بہو غصہ ہو جانا، ساساں چڑھ جانا، ساساں بولو بہو جانا، دو بھی رہتی ہے نہیں، دو طرف کی بات، بیلنس کی بات۔ اب بہو گھر کو آئی تو نیا نام ڈھونڈتی، کیا کرو؟ ہمارے استاد کے پاس کچھ آیا، ایک نوجوان شادی، نئی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد حضرت ایک نام دیو، کئی کو نام بات تجھے کیا ہوا؟ ابھی نام شادی ہوئی، ابھی نام پوچھا گا تو کیا قصہ؟ کچھ عرصہ گزر رہا نا، نہیں ہمیں امی بولے گھر میں
گھر میں جو بہو آئی اس کا نام رکھنے کے واسطے، کیوں بھائی اس کا نام نہیں تھا کیا؟ نام ہے حضرت، ان کا نام ہمارے گھر میں دیکھو کیا، انہیں لیسو پلنگ ہونا، انہیں لیسو نیلی ہونا، انہیں لیسو برتنہ ہونا، ساری چیزیں ہونا، نام ایک نہ کو۔ اچھا نام بھی، اچھا خراب نام ہے تو بدلنے کی اجازت ہے، نام بھی پوچھا کیا نام ہے، کہا تو فاطمہ نام ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر مبارک نام کیا چاہیے بھائی، اس سے بڑھ کر مبارک نام کیا چاہیے؟ میرا عرض کر رہا تھا صرف سننے پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ عمل پر کیا ہے دار و مدار ہے۔ اللہ پاک نے کلام مجید میں جہاں کہیں بھی اپنی رحمت کا، اپنی خوشنودی کا ذکر فرمایا ہے تو دونوں بتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جا کے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ عمل، ایمان لائے اچھے عمل کیے، ایمان لائے اچھے عمل کیے تو کیا ملنے والا؟ فلاں فلاں انعامات، فلاں فلاں نعمتیں، فلاں فلاں ملنے والی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کب ملنے والے؟ اعمال اور اعمال صالحہ، نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں۔ اگر اعمال صحیح نہیں رہیں گے تو کیا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے وعدے بھی نہیں ملیں گے۔ ایک بار درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون سا محلہ؟ کنٹینیو ماشاءاللہ۔ تو یہ جو جوڑا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی دینداری آ جائے اور ہمارے محلے کے اندر بھی کیا آ جائے؟ دینداری آ جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہم چلنے والے ہو جائیں، دین کی باتیں ہم سن لیں گے، عمل اندر آ جائے گا۔ بتا دینا مرد کی دینداری فرد تک، عورت کے اندر دینداری آ گئی وہ خاندان تک چلے گی۔ اور علماء فرما مرد کی دینداری دہلیز کے باہر تک چلے، عورت کی دینداری، ہوم منسٹر عورت ہے نا بھائی، ہوم منسٹر کا چلتا ہے نا، اب بچے تربیت کہاں پاتے ہیں؟ ماں کے پاس رہتے ہیں۔ تربیت کہاں پاتے ہیں؟ ماں کے پاس پاتے ہیں۔ باپ تو صبح گیا، اور اتنے بے حس لوگ ہی ہمارا آج کل نوجوان، باپ کو بچہ اسکول میں کیا پڑھ رہا وہ تک نہیں معلوم، مدرسے میں کیا پڑھ رہا وہ تک نہیں معلوم، اسے انہیں ذمہ داری کیا سمجھا گا؟ تو ذرا موٹا موٹا بولتا سمجھ، ذرا موٹا موٹا بولے ذرا سمجھ میں آتا، اگر لکھنؤ کی اردو بولے گا تو میں سننا میں بولنا پڑتا ہے، اس لیے ذرا یہاں کی زبان میں ذرا موٹا موٹا بولے تو ذرا سمجھ میں آتا ہے۔ باپ کی ذمہ داری، باپ کیا سمجھتا ہے؟ صرف صبح گیا گا تو شام تک کیا ہو کما کو لاکھوں دے ڈالا۔ ادھر عورت بول کر دے کل ایسے کا خالی ہاتھ آئے تو میں آج اچھا نہیں رہتا، ان کو دیکھو جی بازو والے کو کیسے کی کیسے تھے کیسے ہو گئے، ان کو دیکھو جی ان کو دیکھو جی، ایک زندگی کبھی بولی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو جی ان کی زندگی کیسی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو دیکھی، ان کی زندگیاں کبھی پڑھی۔ اچھا شوہر بھی جو تعریف اور اجنبی عورتوں کی کرتا ہے اپنی عورت کے سامنے، انہیں دیکھ کیسی تھی، شرم نہیں آ رہی تجھے بولنے کی باتیں اس طرح، یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، سمجھ رہے؟ اشارہ بولوں میں بہت سارے بتا، شادی میں جا کر ادھر جا گیا تو ایسی ہے، بے حیا ہے یہ، بے حیا، اس نے اپنے آنکھ سے زنا کیا ہے، اس گھر میں برکت نہیں رہے گی، اس کی کمائی میں برکت نہیں رہے گی۔ یہ کہنا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ تو حضرت فاطمہ کو دیکھی، ان کا پردہ استعمال کی، حضرت عائشہ کی حیا تیرے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ پیدا کرنے کی کوشش تو مرد کرنا تھا نا، عورت کے اندر مرد پیسہ کوشش کرتا، اور عورت جب اپنے بچوں کے اندر دینداری داخل ہونے کی مستقل کوشش کرتی۔ حضرت ایک بار بول کو چھوڑ دیتے، ایک بار بول چھوڑ کے ہوتا کہ نہیں،
بار بار کیا کرنا پڑتا ہے؟ سمجھانا پڑتا ہے، کوشش بار بار کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن دکان کیا کاغذ ہوگا کہ مہینہ بھر جانا، سال بھر جانا، کچھ ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوشش کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اولاد کے اندر دینداری آنے کے لیے صرف ایک مرتبہ بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ مستقل بولتے رہنا، سمجھاتے رہنا اور اللہ پاک سے مانگتے بھی رہنا۔ سمجھنا کوشش، یہ کوشش کرنے بعد آ جاتا۔ خالی ایک بار سرسری، آج کل موبائل زیادہ ہو گیا، ماں باپ خود اس میں ملوث رہتی ہے، بچہ کو منع کر دی۔ ادھر عورت کے پاس ایک موبائل، موبائل جتنی ضرورت اتنی تک کچھ فائدہ ہو بات چیت کے لیے، دین کی بات سننے اتنا اچھا، اس کے علاوہ وقت ضائع کرے تو انہیں ہمارا دنیا بھی برباد کر رہا، دین بھی برباد کر رہا، دونوں برباد کر رہا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے پاس ایک نوجوان آیا، آگے بولتا ہوں، ماں باپ کی بات ہے، درمیان بات آگے اسے بول رہی، حضرت میں کتنا ارادہ کرتا ہوں، فجر کو اٹھنا چاہتا ہوں، نہیں اٹھ رہا مجھے۔ بھی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ فجر بھی فرض ہے نا، صرف امام موزن کے پر فرض ہے کہ بھائی سب کے اوپر فرض ہے، امام پر بھی فرض ہے، موزن پر بھی فرض ہے، جو بھی بالغ مرد ہے، عورت ہے، عورت پر بھی کیا ہے؟ نماز فرض ہے۔ حضرت میں ارادہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، نیک دل میں رہتا ارادہ فجر کو جانا، لیکن آنکھ ہی یعنی کھلتی نہیں، بیدار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کو حکمت دیا رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے درمیان ابھی تھوڑی دیر کے بعد شیخ صاحب آ رہے ہیں، اللہ کا لگاوا کا اتنا رہتا، اللہ پاک ان کے دل میں حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سمجھے بات ہے؟ عمل رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ لگاؤ رہتا ہے، اللہ حکمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور یہ نیک لوگ ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا حضرت؟ نعمت ہمارے لیے کیا نعمت حضرت؟ ابھی بولتا ہوں سنو، یہ واقعہ بول کر بولتا ہوں نا، آدھی بات رہ جاتی۔ اللہ والے نعمت کی کو اللہ کا احسان میرا ذہن کھل رہا ہے، یا آپ لوگوں کی اخلاص سے، یا آپ لوگوں توجہ سے سننے کی وجہ سے، یا میرے ماں بہنیں توجہ کی سننے کی وجہ سے شاید جو باتیں پتہ نہیں کب کب مطالعہ کیا تو وہ ساری باتیں یاد آ رہی، اور سے سننے میں یہ فائدہ، میرا بھی فائدہ، عمل مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ حضرت کی بات، نوجوان گیا، اگر ہمیں بھی وہ اس میں نہیں کسو، ہمیں خود اس کا علاج کرنا ہے، اس سے بولنا سی میں حضرت انہیں تھا، میں تو تعجب الگ حضرت انہیں حضرت وہ کوسی کی ملک میں ہمیں ہے کنٹینوار نگر کی عورت ہے حضرت، ہمیں یہاں ہمارا اس سے بھی کیا نظر تو بہت رہیں گے، اللہ کرے ویسے ہی، لیکن پھر بھی سن لو، تاکہ اگر تمہاری نظر میں کوئی دوسرا، ان کو دین کی بات تمہیں بھی کیا کرنا، سمجھانا، بولنا حکمت کے ساتھ، جھڑک کو ڈانٹ کو بولنا نہیں، ڈانٹ کو جھڑک کو بولنا نہیں، بہو کیا تو کری گا تو سن لے گی نہیں، حضرت کیا بولے سو ایک سنیس تو، اس طرح عمل نہیں ہوتا۔ بوڑھی ساس سے کیا چلتی رہی، کیا سن لے گئی کہ عمر ہو جائے، کبھی عمل کی توفیق نہیں ہوئی، اس سے کیا نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا حضرت کے پاس گیا اور سچی طرف تھی، پوچھا حضرت ایسا، حضرت مجھے عشاء کے بعد کیا کرتے ہو؟ حضرت جلدی کھانا کھا لیتا ہوں، پھر تھوڑا کام نہیں رہتا ہے، اب رہتا کچھ یہ وہ کام کر لیتا ہوں، پھر کیا کرتے ہو؟ تھوڑی دیر ذرا موبائل میں کیا ہو جاتا ہوں، مشغول ہوتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ موبائل منحوس ہو گیا ہے، یہ موبائل کی نحوست کی وجہ سے تیری فجر کی نماز کیا ہو رہی ہے، فجر کی توفیق اللہ پاک سلب کر رہے، چھین لے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس میں کیا کر رہا ہے، عورتیں کی تصویر آئے گی، آتی نہیں آتی، نہ چاہتے ہوئے بھی آ رہی، کچھ ایڈ آ گیا، وہ ایڈ ختم ہوتا 10 سیکنڈ ہی جائے گی، آئے گی، لیکن دیکھتا رہتا ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے، آنکھ کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ پاک آئندہ کی، سنو غور سے،
آنکھ کی بے پردگی، آنکھ کا غلط استعمال کی وجہ سے اللہ پاک آئندہ کی نیک کاموں کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں۔ آنکھا بتاتے ہیں ایک مرتبہ آنکھ کا غلط استعمال ہوگا، کئی مہینے کی تہجد میں جو اثر پیدا ہوا تو وہ ختم ہو جاتا۔ سمجھ رہے؟ آنکھ کا غلط استعمال جو روحانیت بنی تھی کئی مہینوں تک کی، آنکھ کا غلط استعمال سے وہ سارا کا سارا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ایک بڑا ڈرم میں دودھ ہے، ایک پیشنٹ کا خطرہ ڈالے تو سارا کا سارا کیا ہوتا ہے؟ بڑھ ڈالتی گی، پی لیتی، پھینکنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ایک خطرہ نہ دے، لیکن ہے وہ اتنا نحوس ہے کہ سارا دودھ کو خراب کر دیا۔ اسی طرح یہ آنکھ کا یہ زنا ہے، یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے، یہ سارا کے سارے جو روحانیت بنی تھی سارے کے سارے کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ منحوس چیز کی وجہ سے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ پاک نیک کام کی آئندے کی جو فجر کی ضرورت تھی وہ کیا ہو گئی تھی؟ سلب ہو گئی۔ استعمال بند کر دے، جتنی ضرورت اتنی ضرورت استعمال کر لے، کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نیک کام کی کیا کریں گے؟ توفیق دیں گے۔ یہ موبائل کی وجہ سے کیا بھی نہیں سمجھ رہے، یہ جاسوس بھی ہے، یہ ہمارا دشمن بھی ہے، ہمارے گھر کے رازوں کو بھی عام لوگوں کے ساتھ محلے کے سامنے لانے والا بھی ہے۔ میاں بیوی کی باتیں پہلے کیا گھر کے دروازے نہیں بلکہ گھر کے روم کے اندر رہتے تھے، اب یہ سارے محلے میں اسے معلوم نہیں رہتا، محلے میں معلوم ہو جاتے۔ غلط استعمال کی وجہ سے مسلمان عورتیں، شادی شدہ عورتیں کفار کے چکر میں آ گئی ہیں اور ایمان بھی ختم کر چکی ہیں۔ ایک نام لیتا ہوں، سیما حیدر گرگ پڑوس ملک کی پب جی میں گیم کھیلتی تھی ایک کافر کے ساتھ، ایک کافر کے ساتھ گیم کھیلتی تھی۔ گیم کھیلتے کھیلتے اتنا اس پر یہ ہو گئی، اپنے 2 بچوں کو بھی چھوڑ دی، شوہر کو بھی چھوڑ ڈالی اور کافر کے ایمان کو بھی ختم کر دی۔ اللہ سے رشتہ ختم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ختم، سارے سے رشتہ ختم کر کے کفر کے ساتھ کافر کے ساتھ زندگی گزاری۔ کیا ذریعہ بنے سو سے؟ اب بولتی نا، باتیں کرتی نا، سب ہمارے بھائیاں گھر کو عورتیں کے پردے میں انہوں بھی بھائی آئینوں بھائی سیگا بھائی تو بھائی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آنکھ کی نظر کے متعلق 70 سال کا آدمی، 18 سال کا لڑکا، 40 سال کا آدمی، تینوں کے تینوں برابر ہیں فتنے میں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تینوں کے تینوں برابر فتنے میں۔ آنکھ کی نظر کے سلسلے میں تینوں کی نظر تھی وہی، تینوں کی خواہش وہی رہے گی۔ اپنے طرف سے نہیں، اپنے بڑوں کی بات بتا رہا۔ اور ہمارے بڑے ہمارے نعمت کیسے وہ بات سن لو۔ اس طرح نعمت ہے، ہم راتوں میں نماز پڑھے نہیں پڑھے، یہ نماز پڑھنا ثواب کا کام سب جانتے ہیں۔ اچھا نماز چھوڑنا کیا ہے؟ ثواب ہے گناہ ہے؟ ان کو بولو گا تمہیں گناہ ہے۔ نماز پڑھنا ثواب ہے اور نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ کیوں گناہ؟ اللہ کا حکم کی خلاف ورزی کرنا کیا گناہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے۔ گناہ ہے کہ نہیں؟ اور گناہ پر پکڑ ہوتی نہیں ہوتی۔ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنا گھر میں، وہ چیز وہاں رکھ رہے تھا تو رکھا نہیں۔ ایک بار چھوڑا تھی
दूसरे बार भी छोड़, ये काम कर बाबा, उठा ले बाबा, नहीं उठा ले गया। खाने बैठी, गिलास पानी का ला, नहीं लाया। हाथ धोने का पानी ला, नहीं लाया। प्लेट ला, नहीं लाया। क्या क्या 10 चीजें बोले, एक भी सुने नहीं। क्या करती उसे शाबाशी देती कि बुलाक खान के पीछे दो देती, एक भी सुन रहा नहीं ना तू, क्या तो होगा, ऐसा होगा। सजा देती नहीं थी हमें, हमारी एक बात 10 बात नहीं सुनने पर क्यों सजा दे रहे भाई? सुन रहा नहीं भी ने, क्या कर रहा नहीं, सुन रहा नहीं ने, इसलिए सजा दे रहा हूं उसे। कई को सजा दे रहा, आइंदा इन्हें क्या करेंगे, सुने दे, अमल करेंगे। बोलो बड़ों की बात क्या करेंगे, सुने दे, माने दे, कर दे उसी से। जब हमें अपने आप को बड़े बोल रही है तो सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह अकबर। हमें खुद अपनी जबान से बोलती अल्लाह सबसे बड़ा, बोलते नहीं, बोलते अल्लाह अकबर ना, बोलती अल्लाह सबसे बड़ा। तो सबसे बड़े की बात हमें नहीं सुन रही तो सजा मिलना नहीं मिलना, मिलना कि नहीं मिलना, मिलना। एक बात नहीं सुनिया, 2 मरतबा नहीं सुनिया, 10 मरतबा नहीं सुनने पर तुझे गुस्सा आ गया, और गुस्सा होना चाहिए, तरबियत करना। उस रब की बात 15 साल से बालिग हुआ, मेरी तुम्हारी उम्र कितनी पहुंच चुकी है, कितनी रोजाना 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 अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आती है। बहन के लिए भी आवाज आती है, माँ के लिए भी आवाज आती है, बेटे के लिए भी आवाज आती है, नौजवान लड़के लड़कियों के सबके लिए आवाज आती है। अब उसकी नाफरमानी, उसकी अदा, उसकी बात पर अमल ना करना नाफरमानी है। नाफरमानी का हक क्या, नाफरमानी का क्या करना पड़ेगा, सजा भुगतना पड़ता है। और उसके ऊपर परेशानी, ये मोबाइल के बोले ना, बच्चा होमवर्क करता नहीं करता, बीवी बोलती है देखो जी इन्हें इसके हाथ में मोबाइल रहता है। शोहर को बोलते देखो जी कितना बोले तुम, क्या नहीं कर रहा, होमवर्क कर रहा नहीं, होमवर्क कर रहा नहीं जी, सुन रही है जी, हाँ बोलो जी क्या है, उन्हें बोला तो होमवर्क कर रहा, तुम्हें देख रहे नहीं, इन्हें मोबाइल में रहता पूरे देख रो तुझे, कहा इसका भी बात कर रहा था, मोबाइल देख रो तुझे, बहुत देख रो, मोबाइल में चाहिए नहीं तो मोबाइल छोड़ जल्दी होमवर्क कर। उन्हें दीवाना उन्हें कहीं कर लेगा। अमल वही करेंगे बच्चे जो माँ बाप करते हैं। माँ बाप को जो करता हुआ देख रहे हैं वही क्या करेंगे, औलाद में वही करेगी। मेरी माँ तू पर्दा करेगी, बच्ची भी तेरी पर्दा करेगी। मेरा भाई अगर जो है नमाज का एहतमाम करेगा और जो नेक काम करेगा, उसकी औलाद भी वो काम करती है। इसलिए कि हम घर बार में देखते हैं छोटी बच्चियां रहती, अम्मा को देखते खाना पकाती, इन्हों भी कुछ छोटे मोटे चीजें लेकर घर में क्या करती, खाना पकाती, पकाते हैं। हालांकि खाना नहीं रहता वो खिलौने, मैं खाना पकाती हूँ, अब तुम ना पका देती हो, तो दिमाग में कहां से आया, माँ को करते हुए देखा, तो क्या कर रही है, वो खाना पका रही है। माँ को अगर नमाज पढ़ते हुए देखेगी, बच्ची भी क्या करेगी, बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ेगी। बाप को नमाज यहाँ तक हुक्म गया, फर्ज नमाज कहाँ पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, नफिल नमाज कहाँ पढ़ो, घर में पढ़ो। क्यों बोला गया, इसलिए कि तुम अमल करोगे तो तुम्हारी औलाद देखेगी तो वो भी नमाजी बनेगी। क्या बनेगी, नमाजी बनेगी। और होता है, चलिए अमल करके देखो, अल्लाह घर में सुकून कैसा रखता मालूम है, घर नहीं घर जन्नत का नमूना बना देते अल्लाह पाक उस घर को, जहाँ पर बड़ों की कदर, छोटों पर शफाकत, अल्लाह से लौ होता है, अल्लाह से जहाँ मांगना होता है, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, नमाजों का एहतमाम होता है, वो घर नहीं घर को जन्नत का नमूना बन जाता है। अल्लाह बता करके बताते। और औरतें ये ना समझे हम कुछ नहीं कर सकती, औरतें जो चाहे कर सकती हैं। अपना शोहर अगर बददीन है, उस शोहर को जो है दीन के रास्ते में ला सकती है। औरतें क्या कर सकती, दीन के रास्ते में ला सकती है, और अपनी औलाद को दीन के रास्ते में ला सकती है।
ہے لگے صنف نازک ہے، لیکن کوئی ایک آدمی بولو عورت کو ذریعہ بنے بغیر دنیا میں آگے کا سوا آدم علیہ السلام کی کوئی نہیں بنا، عورت کا سہارا لینا پڑا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، شادی بیاہ تو ہوتی رہتی، ایک جگہ تھوڑا دیندار لوگ تھے، یوں تو تحقیق کرتی سوچنا کیا ہے کدھر ہے، پہلے زمانے میں دیکھتے پوچھتے کہ بچی قرآن پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ دیکھتے تھے قرآن پڑھ کہیں کہ نہیں پڑھ کہیں، گھر کا ماحول پردہ کا ہے نہیں ہے، پڑھا کو بھی قرآن دیکھتے، اب قرآن پڑھا کو دیکھتے نہیں کیونکہ پڑھانے والوں کچھ خود آتا نہیں نا، اسے نہیں آتا تو انہیں کیا سنیں گے انہیں، اب کیا گھر کو گئے گھر تک کسی کیا تمہاری کتنی بیٹیاں، ٹھیک ہے پوچھنا بڑی بیٹی کو کیا دیے وہ 400، انہیں پورا حساب نہ لگ رہتے ہیں، اور بیٹی کو وہ دیے گا تو ان کی بیٹی کے لیے تو منجے بھی آتا ہے، وہ ملتا یہ ملتا، پورا دنیا کی خیرات ہے، نہ کلام مجید کی توفیق پوچھنے کی نہ سننے کی، نماز کے طریقہ کا مطلب نماز کے مسائل معلوم ہے کیا نہیں، پوچھتے بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، ہاں ذرا آنکھ نہ کی اچھی ہے، کلر ہوگا تو بس کیا ہوگا، تو کلر ہوگا تو بس دینداری کوئی نام و نشان نہیں، کیا دے رہی وہ چیز، قرآن کو اہمیت بناتے، اللہ اس کے رسول کو اہمیت بناتے، اولاد بھی سکون کا ذریعہ بنتی۔ سکون کس میں ہے گا تو اللہ کے ماننے میں سکون ہے، سکون اطمینان ہی نہیں، یہ کسی دکان میں ملتا نہیں ہے، دکان میں ملتا نہیں، پنساری کے دکان میں گوشت کے دکان میں ملتا نہیں، سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سکون ملتا ہے، ورنہ گھر کتنا بڑا ڈیکوریشن کر لو، مال دولت گھر میں رکھ لو، مال کتنا اور کیوں پہنا لو، دل میں سکون کو ختم کر دیتے اللہ پاک۔ جو شوہر بیوی کی بات سننے کے لیے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پاک اسی عورت سے اس کی نافرمانی کرا کو بتاتا ہے، میری قدرت کی ٹکر لے رہا تو، اور جو بیوی شوہر کی سننے کے لیے اللہ سے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ پاک اس کے شوہر کو اسی کا مخالف بنا کر دکھاتے ہیں۔ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جس سے چاہے دل میں نفرت ڈال دے، جس سے چاہے دل میں اللہ محبت کو ڈال دے، لیکن اللہ پاک کریں گے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی جو ہے چاہت کے مطابق دنیا میں اس کی زندگی گزارنے کے توفیق دے دیتے ہیں۔ رات میں نماز بھی نہیں پڑھا، اللہ والے نعمت بول رہے نا، قربت بول رہے، نماز بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، اور اس کے اوپر یہ ناچنا گانا، یہ سارا کا سارا ہو گیا کھلم کھلا گالی گلوچ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ پاک پکڑ فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، لیکن راتوں میں اٹھ کر کسی مدرسے کا طالب علم یا اللہ والے راتوں میں تہجد میں اٹھتے ہیں، اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیتے ہیں، اللہ کے بس گڑ گڑاتے ہیں، اور تمہارے لیے ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے دعا مانگنے سوتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہماری مغفرت کے لیے، معافی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ ہمیں سو رہی اصل تو ہماری گناہ، بھائی میں گناہ کرا تو کون معافی مانگنا، تمہیں معافی مانگنا کیا جب تمہیں کسی تھپڑ مار ڈالا، کسی کو پکڑ مار ڈالا، تمہاری گاڑی لے کسی کو مار ڈالا، مثال کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے، میں بھی معافی مانگلا بس کی رکھو تھوڑا، بھائی میں معافی مانگلا، تم تو معاف کرتا ہے کہ انہیں کون غلطی کرے انہیں کیا کرنا، انہیں معافی مانگنا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہمیں غلطی ہمیں اطمینان سے سوئیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کر عذاب بھی روک لیتے ہیں اللہ پاک، ورنہ میں کیا کام چھوڑنا نہیں کرتا۔ پردہ اتنی بڑی اہم چیز ہے، اتنی بڑی اہم چیز ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنتی عورت، گارنٹی نہیں بھی ہے نا. حضرت عائشہ کیونکہ حضور کی بیوی تمہاری میری ماں جنت میں اعلیٰ مقام میں رہیں گی. چھوٹی موٹی جنت میں نہ رہے، کہاں رہیں گی؟ اعلیٰ مقام پر رہیں گی. کیونکہ سب سے بڑی جنت کس کی رہے گی؟ ارے بول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے بڑا مقام کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جنت مقام بھی کیا؟ آقا کا اونچا. تو آقا کی بیوی میری تمہاری ماں، امت کی انہوں کیا ہے؟ ماں، ہماری امی. اتنا بڑا اونچا مقام ہے. ایک مرتبہ کیا ہو گیا، ایک صحابی نابینا تھے. نابینا کا تو معلوم جن کو آنکھ نظر نہیں آتی، نابینا تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی گھر میں اندر آنے کی اجازت کی. اور گھر میں آنا کا تو کسی کی اجازت لے کو جانا. اپنے گھر کو گئے تو بھی باہر کھڑ کو سلام کر کو کھکار کر جانا. یہ طریقہ، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں میں، تم نے ایک عالم بنی کیسے مسئلہ بتا رہا ہوں. ارے ہمارے گھر کو کیا ہوئی؟ کسی نے پوچھا بتا تیری ماں اگر ایک دوسری حالت میں جس کو تو دیکھنا پسند نہیں کر سکتا، عورتیں ہیں بھائی گھر میں رہتی ہیں، تو اس لیے اگر تو کھکار کر سلام کر کے جائے گا تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ اپنا پلو جلو درست کر لیتے ہیں. گھر میں بہن بھی رہتی ہے، انہیں بیل گیسے جاتا ہے، بیل گیسے باہر جا جاتا ہے. گھر میں نوست لانا نہیں، پھر شیطان ایسے کہا تھا ضرور چل جاتا. کون ہے کدھر معلوم نہیں رہتا. گھر کو آیا تو یہاں تک کہ بتایا گیا گھر کو آیا تو بسم اللہ بول کر آؤ. تو بسم اللہ بول کر آؤ گے تو شیطان جو باہر تھا تمہارے گھر میں نہیں آئے گا، اور اللہ پاک تمہارے گھر کی حفاظت فرماتی ہے. رات میں گھر بند کر، دروازہ بند، بسم اللہ بول کر بند کرو، شیاطین کے شر سے تمہاری حفاظت ہے. حدیث پاک بول رہا ہوں. اس طرح کرنا، بسم اللہ بول کر آیا، بسم اللہ بول کر جانا. اسے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد، رحمت گھر میں آتی ہے. تو گھر آنا کسی کے تو اجازت لینا، اور سیدھا گھر کے سامنے کھڑے ہونا نہیں، بلکہ پردے میں کھڑنے کی اجازت ہے، بغل میں کھڑنے کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمانے میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈانٹے، حضور بہت ڈانٹے ہو. حکم ہے کہ بغل میں کھڑو. ایک نابینا صحابی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ازواج مطہرات غالباً ان سے فرمایا جو پردہ کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا رسول اللہ وہ نابینا نہیں ہے کیا؟ اندھے ہیں نا، وہ نابینا ہے، تو پھر پردے کی کیا ضرورت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے؟ صحابی جنتی، اور حضور کی بیوی جنتیاں دنیا میں رہتے تو جنت کا کیا ہو گیا؟ فیصلہ ہو چکا تھا. جنت کو جانے والے. ہمیں تمہیں نہیں گارنٹی دے سکتی کہ میں جنتی کروں گا، امید رکھ سکتی ہے. اللہ کیا کرتا ہے انشاءاللہ، امید گارنٹی نہیں. جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا تب تک جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات ان کے اوپر کیا تھا؟ دنیا میں باحیات تھے، کیا فیصلہ ہو چکا تھا، کیا ہے یہ جنتی ہے. ان کے لیے بتایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرو، صحابی سے پردہ کرو. فرمایا نابینا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں اندھی ہو گئی کیا؟ وہ تو نابینا ہے، تمہیں تو نابینا نہیں نا. تو پردہ کتنی بڑی چیز ہے. اور ایک واقعہ سنو. بتایا جاتا ہے نگاہ ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. ابلیس کے تیروں میں سے پہلے تیر ہے. اچھا جو بچتا نا اس کے لیے انعام کیا وہ بھی سنو. قیامت کے دن مختار کی ہے. اچھا اذان کو ختم کر دیں گے، ایک 5-10 منٹ چلیں گے. ہاں ٹھیک ہے، اور سے سن لیں بات. نگاہ کے بارے میں، نگاہ کی حفاظت نوجوان کرے تو کیا ملتا اس کا انعام سن لیں. قیامت کے دن سب جنتی جنت کو چل جائیں گے. بولا ہمیں تم انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ.
تو ساری نعمتیں مل جاتی، سب کو حور غلمان سارا کا سارا مل گا. حور کو دیکھو 70 تک گھرنے پڑ جاتا، موت رہتی مر جاتا منچی میں. خوبصورتی دیکھ کر اللہ ویسے تیار کیا ہے. یہاں پر انہیں جو ہے نگاہ کی حفاظت کیا، اللہ وہ انعام اسے دینے والے ہیں. نہیں کیا تو آنکھ میں کیا بڑھے گا، انگارے پڑیں گے. اس سے بڑھ کر انعام سنو. اللہ بولتے ہیں سارے نعمتیں مل گئے، مل گئے، ایک نعمت باقی رہ گئی. کیا نعمت؟ فرمایا اللہ پاک اس وقت میں اللہ اپنے آپ کو کیا کریں گے، جنتیوں کو دکھائیں گے. جب اللہ کو بندے دیکھتے ہیں، جنتی دیکھتے تو حور کا رنگ بھی پھیکا پڑ جاتا، جنت بھی پھیکی پڑ جاتی ہے. سارے کے سارے خود اللہ تو اتنا خوبصورت ہے، ایک مرتبہ سجدہ کرنے کی کیا دے دے، توفیق دے دے. اللہ بل اب سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہیں کنٹروا نگر میں وہاں نندی لوٹ میں جو کرے اسی سے کیا ہو چکا ہوں، میں راضی ہو چکا ہوں. اللہ پاک جو ہے بتاتے علماء فرما دے جتنی مرتبہ یہاں دنیا میں اپنی نظر کی حفاظت کیا اتنی مرتبہ اللہ پاک کو ذکر ہے. کتنی بڑی دولت ناظر ہے. اللہ کو دیکھنا کون نہیں چاہتا. یہاں راستے میں جاتے ایک نظر پڑ گئی تو دیوانہ ہو جاتا ہے. وہ فیئر اینڈ لولی کے کلر کو، یہ نحوست کو دیکھنے کے لیے خوبصورتی کو جو بنایا وہ رب ہے کتنا خوبصورت ہے. بتا دیں حور کا رنگ بھی پھیکا پڑ جائے. اتنی بڑی کیا ہے، اللہ پاک مرحمت فرمانے والے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، قبر اطہر ہے، وہ حقیقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ ہوا. کس کا کمرہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ، کیا جسم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ کمرہ. انبیاء جہاں بھی پردہ فرماتے وہیں پر کیا ہوتے ہیں، ان کو دفنایا جاتا ہے، وہیں پر مٹی ہوتی ہے. تو پھر کمرہ جگہ تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے خواہش ظاہر کی. حضرت عائشہ بیٹی تھی تو اجازت دے دی، باپ کو اجازت دے دی، تو وہاں وہ بھی دفن ہو گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری زمانہ تھا جب ان کو بچہ مارا گیا، ان کو زخمی کر دیا گیا. بالکل اب زندگی کی امید نہیں تھی تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجے، جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو عمر کی اجازت تمنا چاہتا ہے کہ کیا کر دے، وہ جگہ جو آدمی کی جگہ جو بھی باقی ہے وہاں پر آرام کرنے کی عمر اجازت چاہتا. آج اجازت ہو تو پھر کیا اجازت، ورنہ جنت البقیع عام قبرستان میں کیا کر دفن کر دینا. تو گئے، جا کر فرمایا، تو فرمایا میں چاہتی تھی کہ یہ جگہ میری ہو لیکن عمر کہہ رہے تو اجازت دے دی. ادا ہونے دے، جواب دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت مل گئی وہاں دفنانے کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے انتقال کے بعد پھر اجازت لے لیں. پھر اس کے بعد انتقال میں اجازت دے. فرمایا ایک مرتبہ 100 مرتبہ اجازت عمر کے لیے اجازت ہے. تو حضرت پھر وہاں پر حضرت عمر دفنایا گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ خلاصہ یہ ہے کہ جب اپنے شوہر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبر تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ جاتی تھی وہاں، باپ تھے تو جاتی تھی. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا اب جانا بند کر دیا. کسی نے پوچھا کیوں بند؟ فرمایا اجنبی ہیں، بھلے عمر امیر المومنین ہیں لیکن کیا ہے، اجنبی ہے. جو انتقال فرما گئے وہاں سے عورت پردہ کری وہ بھی جنتی عورت ہے. تو آج کل کی عورتوں کو مردوں سے کیسا پردہ کرنا چاہیے؟ بس بیٹھے ادھر بڑھے، چلو پھر سمجھے بات. ایک پردہ فرما گئے ان سے پردہ ہو رہا تو زندہ لوگوں سے کیسے پردہ کرنا؟ آج غیر سے بھی پردہ کرنا، مسلمان مرد ہے اس سے بھی کیا کرنا، پردہ کرنا.
अन्ना अन्ना करो बोल के गई का तो परेशानी। अच्छा मुसलमान है तो क्या मुसलमान की शरीयत का हुक्म अलग है क्या? सबके लिए क्या पर्दे की इजाजत? पर्दा हर एक के लिए है। जिससे पर्दा नहीं करना, जिससे है उसे करना है। करेंगे तो अल्लाह की मदद रहेगी, नहीं करेंगे तो अल्लाह की पकड़ आएगी। फिर घर में अगर अल्लाह की मदद आएगी, घर में अल्लाह पाक सुकून, इत्मीनान, रोजी में बरकत, सारे के सारे चीज मरफत फरमाता है। वो एक वाक़या बोल कर अपनी बात खत्म करता हूँ। रिश्ता देखने जाती ना, एक दीनदार औरत थी, ले जाको क्या कर डाले, की जा कर देख कर डाले, बाद में मालूम ने बैटल मारू, क्या निकल गया? बैटल मारू मिल गया। वैसा चंद दिन था, उसके बाद पीले गाना मारना तोड़ना शुरू कर दिया। औरत जो है सबर करती रही। इन नमाजी ताजुद की पाबंदी नहीं, इन्हें ताजुद की पाबंद और इन्हें वैसा बेवकूफ। पड़ोस वाले फोन करे, बच्ची को जने के ठंडे है तुम्हें, आपको बोला जा रोजाना तमा ये कर रहा है, जुल्म सितम दे रहा है, कर रहा है। ये वाक़या बेंगलुरु का वाक़या बोल रहा हूँ, सुनना का बेंगलुरु का वाक़या बोल रहा हूँ, पुराने जमाने का भी नाम है। औरत चाहिए तो अल्लाह से मांगी तो क्या मिलता वो बताने चाहूंगा, लेकिन मांगना सही तरफ से मांगना। चुपका जो अल्लाह लेकर गली दर देखी, ये दुआ नहीं, दुआ के ढंग से होना। भाई आए मारने के लिए आए तो इन्हें बीच मांगी, मेरा सर का ताज इन्हें मेरे लाश के ऊपर से जाना, नहीं कर सकते। समझाए गिरजाए कुछ भी नहीं, फिर गए वापस गए तो फिर अपना वो सितम। उसी अरसे में बेटी भी को मारा कर बाद में कुछ लोग आई हजरत ऐसे रहती, मैं खुद देखो सुना हूँ, बेटी होगी तो औरत के ऊपर सितम जुल्म होता था। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ हजरत, मुसलमानों की सुनी सुनाई नहीं देखी हुई बात है, मनहूस समझा जाता। औरत के इसमें कोई कसूर नहीं है, वो अमानत को महफूज करके दी है, उसमें औरत का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। कुरान पाक में उठाकर देखो 25वां पारा, अल्लाह फरमाते लड़के मैं देता हूँ जिसे चाहे लड़कियां ही लड़कियां देता हूँ, जिसे चाहे मैं लड़कियां देता हूँ, और जिसे चाहे बांझ बनाता हूँ। कौन बोल रहा सर? अल्लाह बोल रहा सर। क्या इसे खाली कोई तो बच्चे हो रही है और इनका तो उसका क्या कसूर है? देने वाला कल मैं दे दूंगा बोल रहा था तो फिर क्या हुआ? सुनो, वक्त जाता रहा, तरबियत बच्ची की करती रही, मदरसे में दाखिल की, मकतब में दाखिल की, फिर अल्लाह उसका ज़हन इतना अच्छा बनाया, बच्ची नाजिरा पढ़ने के बाद मकतब ही में हाफिज़ कुरान होगी। इन्हें पीवट का पीवट टीचर, इसे मालूम भी नहीं, इसे जलसा हुआ, जलसा करते ना साल में जलसा, तुम्हें मकाम करते ना मस्जिद जलसा, तो एक शर्त रखी हजरत इस कमेटी वाले, इनाम उनको देती जिन पेरेंट्स आना, उनके हाथ में क्या करती? सर्टिफिकेट दी, इनाम देती। इन्हें गई बच्ची जाको उन वोच नशे में उन्हें घर को वोच कर लगाना, गंदी चीज़ें पेशाब पे लगाना करना वोच करता था। अब्बू क्या है? सब आना करते कई को आना, इन्हें ईद को भी गए नहीं, ठीक जाना इन्हें, कई को पैसा दे रहा था उन्हें। अब्बू मैं हाफिज होगी, उसके वास्ते समय इनाम सर्टिफिकेट देती, इनाम देती, तो मैं आना करते हैं हाफिज। इन्हें जरा उसे न उतरा उसका क्या बोल रहे समा? हाफिज कुरान, हाफिज कुरान क्या मांगूंगा? तो जरा दिल नरम रहता ना बेटी के मतलब कुरान देखे बगैर पढ़ती हो वो, हाँ क्या बोल रहे? हजरत पढ़ते हजरत पढ़ते हूँ, अब पूरा भी पढ़तीगा हूँ, अब पूरा भी सही बोल रही क्या माँ हूँ, अब पूरा भी मुझे देखे बगैर आता। देखो जिंदगी तब्दीली का वक्त, शादी होकर 12 साल हो गए, दुआएं जो है काम आने का वक्त आ गया। अल्लाह के दरबार में देर है बोलते हैं, क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। हमें क्या चाहती का तो
देखो बाज़ लोग सलाम फिरते इस्लाम फौरन मुकल देती, शायद अल्लाह की तरफ से कबूलियत का मैसेज आया नहीं, खबर लगी तेरी नमाज दुआ होती फौरन मैसेज। भाई अल्लाह की मर्जी कब जाए क्या करें, कबूल करें। अब गया सुबह में लोग आप कुछ बोल लेते, अपने तासुरात पेश कर लेते, इन्हें वाला इकलादा खड़ा हुई, बाद में सब पेश करो कहते मैक मांग लिया, मैक इतना रोया इतना रोया इतना रोया, कहने लगा मैं एक पीवट में शराबी, मैं कबाबी, मेरी औरत पर जुल्म सितम करता था, लेकिन खुदा की कुदरत देखो, एक पीवट के पेट में अल्लाह हाफिज कुरान दिया। मैं सारे मजमे के सामने यहाँ तौबा करता हूँ, तौबा किया, तौबा ऐसा किया, तौबा किया, आज इतनी बड़ी दाढ़ी, हमेशा तस्बीह, हमेशा आंख से आंसू जाते, अल्लाह की याद में हमेशा। मंगे तो क्या नहीं देता अल्लाह पाक, खाली शोहर की शिकायत ये वो करने के बजाय, लोगों को बोलने के बजाय किसे बोलो, अल्लाह को सुनाओ। तुम्हारे मसाइल अल्लाह पाक क्या कर लेंगे, हल करने वाला कौन, अल्लाह पाक हल करने वाला, अल्लाह का एहसान। इसीलिए हमें क्या करना है, माशाअल्लाह एक सिलसिला आपके जिम्मेदार हजरत मस्जिद के महल्ले के एक फिक्र करने वाले शुरू किए हैं, उलमा के मजालिस में जोड़ा जाता है, ताकि अमल की नीयत से सुनते रहेंगे तो क्या जिंदगी में क्या आएगी, तब्दीली भी आएगी। अल्लाह का एहसान। और दूसरी खुशखबरी हमारे लिए ये है कि हमारे महल्ले में एक अल्लाह के नेक बंदे वली आ रहे, वली का तो उन्होंने लोग नेक बंदे, हमारे शेख हजरत शेख आदम साहब हमारे महल्ले को ना, हमारे महल्ले को तशरीफ ला रहे हैं। उनका तारुफ मैं क्या करूँ, थोड़ा सा बोल देता हूँ, ज़्यादा बोलने का वक्त भी नहीं। हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत याद रखिए, और बहुत बड़ी खुशखबरी भी हमारे लिए खुशी का मोहल्ला भी, खुशी के मौका। हजरत आदम को जो हजरत आ रहे हैं, तकरीबन 30 से ज़्यादा मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। हमारे शेख हमें बच्चा बोलते हैं, हमारे लिए खुशी, तुम्हें मेरे बेटे की तरह, मैं खुश हूँ, भागो इसके को करता, उनकी वजह मिल रही है सब ही ना, तो मेरे भी काम है दूसरे ही, मामस करना दूसरे सब ही छोड़ को आए वो भाई, थोड़ा हमें बरकत हासिल कर लेंगे ना। कई लोग इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। मामूली बात है, तुमना अपना खाबा क्या दिखती, तुमना मालूम खाबा क्या पढ़ रही, किधर पढ़ रही, कैसे पढ़ रही। एक आदमी आया मेरे पास, हजरत हमारी जोर बोलो भी क्या करना, बोलो ख्वाब देखे, ख्वाब दे मैं क्या करूँ, बोलो नहीं हजरत ख्वाब में देखे, क्या देखे ख्वाब, कौन की लकड़ी लगा पकड़ मारा खाते हजरत तुमको, से क्या करना हजरत, क्या करना, लकड़ी छीना तुम्हें मारो पकड़ो उससे, और क्या करना। ख्वाबा वो इनके खबीसा शैताना ये वो दिखती, क्योंकि तो दिन भर क्या करते होती नहीं, वो दिखती अल्लाह की याद में रहते तो अच्छी चीज़ें पढ़ती, तो इन लोगों की दुआओं में हम लोग बैठेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह जो अल्लाह के नेक बंदे रहते, अल्लाह उनकी दुआओं कबूल कर ले, उनमें ज़रा हमें बढ़िए तो अल्लाह पाक क्या करेंगे, अल्लाह महरूम नहीं करते। अल्लाह सबसे बड़े सखी सखावत को पैदा करे, एक बैठे 20-25 आदमी तो 18 जने को देखो, 2 को नहीं देना, अल्लाह ऐसा नहीं करते, बल्कि अल्लाह की सखावत है, अल्लाह सबको क्या करते हैं, नमाज देते हैं। तीसरे माह महीने आप भी बैठे और शेख साहब जो जिक्र अस्कार बोलते हैं, अपनी दिल की सफाई के लिए अल्लाह का जिक्र की जरूरत याद रखें। हदीस पाक में आता है, हर ईमान के क्या ईमान भी जंग पड़ जाता है क्या नहीं, दिल पर जंग पड़ जाता है। अब उसको जंग को धोने के लिए, लोहे को जंग को धोने के लिए कुछ और चीज दिल पर जंग लग जाता है, उसके लिए कलीमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या पड़ेगी, कसरत। अल्लाह का जिक्र से दिल का जंग क्या हो जाता है, खत्म होता है। तो ये नेक लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो अल्लाह पाक वो नेमत क्या करेंगे, हमें मैसर फरमा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वक्त हो रहा, और बहुत सारी बातें हजरत के अजीब जी कार गुजारे हैं, नमाज का वक्त है इसलिए मैं 2 बातें बोल दिया कि इतना बड़ा अल्लाह मकाम भी दिया है, आप हजरत उनकी दुआओं में बैठे और जो है वो जो बताते हैं उस पर अमल भी करें। और हमारी माँ बहन, हम अभी नमाज के लिए मस्जिद को जा रहे हैं, औरतें यहीं पर क्या करें, नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ने के बाद जो है शेख साहब आ रहे हैं, हजरत की दुआ होगी, दुआ पर आप भी आहिस्ता से आमीन बने, सबके लिए दुआ होगी। दुआ के बाद क्या है, खाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह निज़ाम है, उठा उठा करने के बाद आराम से क्या करना है, घर को जाना है।
जाते हुए ये पकाना वो पकाना नहीं बोलना, बल्कि जो कुछ है अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से नेमत समझ के क्या करेंगे, सुन्नत के तरीके पर क्या करेंगे। एक इरादा कर लो, जो सुनती हमें क्या करेंगे, अमल करेंगे। और दूसरा इरादा कर लो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता वो करेंगे ना इंशाअल्लाह। औरतें भी अपनी इरादा कर लें, हमें भी इरादा कर लें। मर्द हज़रात, अल्लाह ताला अमल की तौफीक मरहमत फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।